خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی ایک بار پھر سے سلامتی ہو، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، شادمان ہوں گے، خداوند میں مسرور ہوں گے۔ اور یہ بھی امید رکھتی ہوں کہ ہمارے گزشتہ پروگرام کو آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا، پسند کیا ہوگا، اور آپ کے لائکس کے لیے، آپ کے شیئرز کے لیے، بہت سارے کامنٹس کے لیے شکر گزار ہیں۔ اور ایک بار پھر سے پاسٹر غزالہ شفیق کو ویلکم کرتے ہیں۔ سسٹر تھینک یو سو مچ، بلکہ بنڈل آف تھینکس کہ آپ ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو شاہانہ، میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ میں دوبارہ ان پروگرامز کو کنٹینیو کر سکی ہوں، اور ہم مل کر خود بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ تھینک یو سسٹر۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے گفتگو کی تھی عورت کے حوالے سے کہ معاشرتی طور پر عورت کس قدر طاقتور ہے یا استحصال کا شکار ہے، اور عورت کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی رشتہ منسلک رہتا ہے۔ تو وہ کیا وجوہات ہے، کیا وہ لازم ہے، یا عورت کی اپنی کوئی شناخت ہے؟ ہم عورت کو ایز اے ہیومن بینگ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت تفصیلی گفتگو تھی اور بہت جامع گفتگو تھی۔ سسٹر نے بہت خوبصورت باتوں کے ساتھ اس پروگرام کو وائنڈ اپ کیا تھا، مگر ہم نے آخر میں پھر یہی سوچا کہ ابھی تو بہت ساری باتیں کرنا باقی ہیں، تو یہ پروگرام بھی عورت کی نظر کرتے ہیں۔ اور میں چاہوں گی سسٹر کہ جس طرح سے ہم نے گزشتہ پروگرام کا اختتام کیا تھا وہیں سے آپ آغاز کیجیے۔ جی، ہم نے مل کر سیکھا عورت کے لفظ کا کہاں سے نکلا، مطلب کیا ہے، کیوں عورت اس سارے استحصال کا شکار ہوتی ہے، کیوں اسے صرف ایک سیکس انسٹرومنٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تو دیر آر سو مینی ریزنز، لیکن میں ضرور کہنا چاہوں گی، بلکہ ایک شعر ضرور، کبھی میں پڑھتی نہیں ہوں لیکن ضرور، کیونکہ عورت ہے اور عورت اور شعر لازم اور ملزوم ہوتے ہیں۔ تو جو عورت کا حال ہے اس پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے درد کو مسکرا کر سہنا کیا سیکھ لیا ہم نے، دنیا کو لگنے لگا کہ کوئی درد ہی نہیں۔ یہ عورت کی شخصیت ہے کہ وہ ہر بات کو اپنی مسکراہٹ کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتی ہے اور دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں تو بہت خوش ہوں، جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ عورت کا استحصال مرد کرتا ہے، اور مرد سے حفاظت کے لیے عورت کو مرد ہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو خاص طور پہ MBA کرنے لڑکی جا رہی ہوگی اور بھائی والدین کہیں گے یہ بھائی کو ساتھ لیتے جاؤ، اور بھائی چاہے وہ 4 سال کا ہو یا 6 سال کا ہو، تو وہ مرد کا ہونا عورت کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا کہ وہ روڈ پہ چلے تو بھائی ساتھ ضرور ہونا چاہیے۔ تو دس از اے ٹریجڈی کہ جو ہمارا استحصال کرتا ہے ہم اسی کے ہی محکوم بنے ہوئے ہیں۔ تو مجھے تو لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ عورت تو بہت بااختیار ہے۔ تو میں کہتی ہوں کیونکہ میں بائبل سے سکھاتی ہوں، بائبل میں نے جو عورت دیکھی، جیسے ہم نے ہوا کا ذکر کیا، وہ تو زندگی دینے والی ہے، وہ سورس آف لائف ہے۔ تو میرے پاس تو خدائی اختیار ہے، میں وہی دیتی ہوں دوسروں کو۔ ہاں، معاشرتی طور پر اتنا ڈرل کر دیا گیا عورت کے اندر کہ وہ اس نے اپنے آپ کو محکوم، کمزور، نکما، پاؤں کی جوتی، اور وہ اس نے سمجھ لیا ہے کہ وہ صرف گھر کی 4 دیواری کے اندر رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہاں سے یہ خواتین اپنی کریکشن شروع کریں گی۔ کم از کم آپ کو پتہ ہے جب شروع میں میری اور آپ کی بھی ملاقات ہوئی تو آپ کو بھی میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اپنے آپ کو بااختیار بناؤ، طاقتور بناؤ، اور آج شاہانہ ایک بااختیار ہے، شاہانہ طاقتور ہے، وہ اب فیصلے کر سکتی ہے، لیکن شروع میں شاید ایسا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو میرے گرد تو جتنی خواتین آتی ہیں، ہم اپارٹ فرام دیٹ کہ میں عورت مارچ کا حصہ ہوں، لیکن میں اپنی کرسچن خواتین کی بات کرتی ہوں، کم از کم انہیں تو میں کوشش کرتی ہوں، دوسری خواتین کو تو کرتے ہی ہیں، عورت مارچ کا حصہ ہوتے ہوئے ہماری تو بڑی
کھلی ڈسکشنز ہوتی ہیں, بیٹھکس ہوتی ہیں, سٹنگز, جس میں ہم ہر ایک پہلو کو صرف میں نہیں بولتی, ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سارا سرکل میں ہم بیٹھ جاتے ہیں, ایک ایک لڑکی نے اس کے اوپر خیالات کا اظہار کرنا ہوتا ہے. اور ہم بااختیار بنانے کے لحاظ سے ہی ہم جو اپنی یہ بیٹھک یا سٹنگز کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہم کسی نہ کسی پارک پہ, پبلک پلیس پہ کرتے ہیں, کسی ڈھابے پہ کرتے ہیں, کسی ہوٹل پہ کرتے ہیں, کسی پارک میں کرتے ہیں, کہ پبلک پلیس میں خواتین بیٹھی ہیں اور وہ ڈسکشن کر رہی ہیں, اور جب ہمارے ارد گرد مرد آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں پلیز آپ چلے جائیں, یہاں نہیں آپ کھڑے ہو سکتے, کہ بیریئرز توڑنا ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ انفارچونیٹلی اوور دا ایئرز سینچریز گزر گئی کہ اس کانسیپٹ نے عورت کو کمزور کر دیا کہ گناہ جو ہے عورت کے وسیلہ سے دنیا میں آیا. بالکل دوبارہ پھر وہی پیدائش, کیونکہ حکم آدم کو ملا تھا کہ یہ چیز نہیں کھانی, اور آدم اس کا پاسداری کا ذمہ دار تھا, آدم اس کا جواب دے تھا. اور خدا نے کہا تھا کہ اگر تو نے اس پھل میں سے کھایا تو کیا ہوگا. اور جب انہوں نے کھا لیا تھا, بے شک ہوا نے دیا تھا, لیکن آنکھیں اسی وقت کھلی تھی جب آدم نے کھا لیا تھا. بائبل مقدس میں لکھا کہ آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا. اچھا, کئی لوگ اس کو مکس کر دیتے ہیں تموتھیوس کا جو مقدس صحیفہ اس میں, کہ عورت فریب کھا کر گناہ میں گری. اچھا, فریب کھانا, ڈسیو ہو جانا, کہ کوئی چیز جیسے یہ پانی پڑا ہے تو میں سمجھ لوں کہ یہ تو خالی ہے, پانی نہیں ہے, یا یہ پانی نہیں ہے تو میں سمجھوں یہ تو پانی سے بھرا ہوا. دور سے آپ کوئی چیز کو غلط دیکھ لیتے ہیں, تو اس کو غلطی لگی, اس سے فریب, یعنی اس نے نافرمانی نہیں کی. حکم کی جو نافرمانی کی تھی وہ آدم نے کی تھی. ٹھیک ہے, آدم کو حکم دیا گیا تو اس نے ماننا تھا. ظاہر ہے اس کی ڈیفینیشن اور اس کی تفسیر بھی درست طریقے سے نہیں ہوئی دنیا میں, اور لٹریچر میں یہ آ گیا جی گناہ عورت کی وجہ سے آیا, اور اس وجہ سے اس کو بہت زیادہ استحصالی رویوں کا سامنا کرنا پڑا, چرچ کے اندر بھی اور چرچ سے باہر بھی. اس لیے میں کہتی ہوں کہ کریکشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل تو عورت کو بااختیار بناتی ہے, اور بائبل کی عورت, ابھی میں عورت کی بات کر رہی ہوں, ابھی میں بیوی کی بات نہیں کر رہی, بیوی بھی اتنی بااختیار ہے. اس پہ میں تھوڑی سی دیر بعد میں آؤں گی. بائبل کی عورت وہ آرمی جرنیل بھی ہے, وہ نبیہ بھی ہے, وہ قاضی بھی ہے, وہ چرواہا بھی ہے, وہ ہر روپ میں, وہ بزنس وومن بھی ہے. اور وہاں پر جو بائبل میں, اگر ہم آگے چلیں گے, اس کو 2-4 قسطیں اگر اس کی ہم ایپیسوڈز بنائیں گے, تو بائبل کی جو عورت ہے وہ با اختیار فیصلے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے میں کہتی ہوں کہ جو کم از کم جو کرسچن خواتین, میں ابھی اگلے حصے میں کچھ ایسے سٹوریز آپ کو بتاؤں گی جہاں کرسچن خواتین کی یہ کہانیاں نہیں, بالکل ان کی لائف کے واقعات ہیں. اور سب سے زیادہ مجھے خواتین کے, کرسچن خواتین کے فون آتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا, یہ وہ سے میں ضرور آپ سے ڈسکرائب کروں گی. لیکن پھر میں واپس آ جاؤں کہ جو بائبل میں عورت ہے وہ بااختیار ہے, وہ طاقتور ہے, اس کو خدا نے خود اختیار دیا ہے, اور ہر پیشے میں وہ نظر آتی ہے. اور ہر جگہ اگر اناجیل میں بھی دیکھیں, یہ نہیں لکھا وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پھر رہی تھی. وہ عورتیں گاؤں گاؤں, شہر شہر وہ جیزس کے ساتھ ہوتی تھی. اور مجھے نہیں لگتا کہ جو جتنی بھی, جہاں تک میں نے دیکھا ہے, سٹوریز ہم نے دیکھی ہیں, فلمز بنی ہوئی ہیں اس پہ, میں نے نہیں دیکھا کسی خاتون کو ہسبینڈ کے ساتھ دکھایا گیا ہو. ٹھیک ہے, وہ پرسکلا اور اکولا کا ہم وہ ضرور پڑھتے ہیں ذکر, لیکن ایپیسوڈز میں وہاں پر بھی عورتیں بااختیار مجھے نظر آ رہی ہیں, جیسے بائبل مقدس میں, اناجیل میں ہم ان کے واقعات پڑھتے ہیں. لیکن معاشرتی طور پر ایسا نہیں ہے. معاشرتی طور پر چاہے وہ کلیسیا ہے یا کلیسیا سے باہر ہے, ہم نے وہ سارا رنگ اپنے اوپر لے لیا ہے جو دوسرے عقائد کا
دوسرے مذاہب کا، دوسرے لوگوں کی تعلیمات یا نظریات ہیں وہ ہم نے اڈاپٹ کر لی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو مسیحی عورت ہے وہ بھی مجھے اسی طریقے سے پسی ہوئی، کمزور، محکوم نظر آتی ہے جو مجھے دنیا کی یا اس معاشرے کی، دنیا کی تو نہیں، اپنے ایشین کلچر میں یہاں بالخصوص اپنے ملک میں جو عورت محکوم، بے بس، بے کس اور پٹتی ہوئی، روتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سسو، یہاں پر میں آپ سے ایک ضرور بات کرنا چاہوں گی، بلکہ سوال کرنا چاہوں گی جو گزشتہ پروگرام کے اینڈ سے ہی میرے ذہن میں تھا کہ آپ گزشتہ پروگرام میں بات کر رہی تھی کہ عورت کو جو ہے وہ مخصوص کیا ہوتا ہے، اپنے محدود کر لیا ہے اس کو، کہ آپ نے بس مخصوص یہی کاموں کے لیے آپ شاید باہر جا سکتی ہیں، یا اس کی جو ہے وہ آزادی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے جس طور پر ایک عورت آزادی چاہتی ہے۔ تو اس کی کیا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ معاشرے میں جو دوسری عورتیں ہیں جن کو مرد حضرات صحیح نہیں سمجھتے کہ نہیں اس کا یہ کام غلط ہے، یا اس کا شاید یہ پہناوا غلط ہے، یا اس کے بولنے کا انداز غلط ہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری گھر کی بیٹیاں، بیویاں یا بہنیں جائیں باہر تو ان کا کہیں اثر نہ لے لیں اور وہ بھی اس طرح سے اپنا پہناوا نہ کر لیں یا اپنا بول چال نہ کر لیں؟ کیا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوسری عورتوں کا جو انداز ہے وہ ہماری بہن بیٹیاں نہ اپنائیں، اس لیے انہیں محدود کیا گیا ہے؟ کیا یہ ریزن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ کر تو بات صحیح رہی ہے، جو معاشرتی رویہ اسی کی عکاسی آپ کر رہی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری بچی کوئی جو با اختیار عورت ہے، جو کام بھی کر رہی ہے، وہ اپنے پہناوے کے چناؤ میں بھی آزاد ہے، تو ہم اپنی بچیوں کو ایسی بچیوں سے نہ ملنے دیں، ایسی عورتوں سے نہ ملنے دیں۔ تو میں تو یہ کہوں گی کہ بھی جس کو آپ نے گھر میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، گھر میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، زیادتی تو اس کے ساتھ ہو رہی ہے، بلکہ اس کو نکلنے دو اور ایسی بااختیار عورتوں سے ملنے دو۔ ہم جو عورت مارچ کر رہی ہیں یہی تو کر رہی ہیں، ہم کمیونٹی کی خواتین کو نکال کر، ہم جو طاقتور خواتین ہیں وہ ساتھ مل کے ہم مختلف آئیڈیاز کو فلوٹ کرتے، پھر اس پہ بات چیت کرتے ہیں۔ تو بتانا تو ان کو سکھانے کی ضرورت ہے جو تو پہلے ہی بااختیار ہے، جو اپنا پہناوا، لباس، اپنی تعلیم، اپنے فیصلوں میں بااختیار ہے، وہ اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ تبدیلی کی ضرورت ادھر ہے جو محدود ہو کر رہ گئی ہیں چار دیواری کے اندر، ان کو باہر نکالنا ہے، طاقتور بنانا ہے۔ تو اس وجہ سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچیاں ایسوں سے نہ ملیں، تو پھر میرے لیے تو یہ عجیب بات ہے کہ آپ پھر اپنے لڑکوں کو بھی نہ ملنے دیا کریں۔ لڑکے بھی تو بہت سے ہوتے ہیں جو کہ ٹیمڈ ہوتے ہیں، ان کو تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو مارکیٹ میں جا کر دوسروں سے بات چیت کرے، اس کو بھیجتے ہیں کہ آپ کھیل کے میدان میں جائیں، آپ فلم دیکھنے جائیں تاکہ آپ تیز ہو جائیں۔ تو اپنی بیٹی کو کیوں نہیں کہتے بھی آپ بھی تیز ہو جاؤ، آپ بھی باہر نکلو، آپ بھی ایکسپلور کرو دنیا کو؟ مردوں کو تو نہیں آپ قید کرتے نا، عورت کو قید کا کیوں تصور ہے ہمارے اندر؟ وہ جو چادر اور چار دیواری کا یہ کانسیپٹ بنایا ہوا ہے، یہ عورت کے اوپر لاگو کر دیا گیا ہے۔ کیا جو بااختیار عورت ہے کیا وہ باکردار نہیں ہے؟ میرے لیے پھر سوسائٹی سے ہی چیلنج ہے کہ آپ عورت کو کوٹھے پہ بٹھا کر اس کے کپڑے اتار کر تو اس کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، تو اس کو ایک با عزت، با اختیار نوکری کر کے پیسے کمانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ یہ معاشرے کا جو الٹا سسٹم ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بات کڑوی تو ضرور تھی ناظرین، مگر بات سچ تھی کہ ہمیں شاید ہم یہ کہوں گی میں کہ ہم اپنی بچیوں کو شاید اتنا زیادہ جکڑ کے رکھتے ہیں، اتنا زیادہ معاشرے کی آب و ہوا سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب انہیں آزادی مل جاتی ہے تو شاید وہ اس کا غلط استعمال بھی کر لیتی ہیں۔ تو یہ اصل وجہ میں سمجھتی ہوں یہی ہے کہ ہم نے ان کا براٹ اپ ایسا کیا ہے کہ پہلے انہیں اپنے پروں میں چھپا کے رکھا ہے۔ وہی آپ کی والی بات کہ لڑکی شاید 25-30 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، اور بھائی شاید 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، مگر وہ
اس کی عزت کا رکھوالا ہے اور وہ ساتھ جا رہا ہے تو وہ بڑا سیکیور فیل کرتی ہے کہ ہاں جی میرا بھائی میرے ساتھ ہے. تو ہم نے اپنے بچیوں کی, اپنے لڑکوں کی شاید براٹ اپ اسی طرح سے کیا ہے کہ وہ اسی سانچے میں ڈھلتے گئے ہیں, اور جب شاید انہیں کسی بھی موڑ پر آزادی ملی ہے تو انہوں نے اس آزادی کا شاید غلط استعمال بھی کیا ہوگا, شاید نہیں بلکہ کیا ہوگا, کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو وہ گھر سے ہی ان کے ذہن کو اتنا شعور نہیں دیا, ان کی پرورش میں کمی رکھی ہے, تب جا کے یہ میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ گڑبڑ ہو چکی ہوئی ہے. دیکھیں پرورش میں کمی تو یقیناً والدین کبھی بھی نہیں رکھنا چاہتے, لیکن وہی معاشرتی رویوں کی وجہ سے ہم نے ایسے ٹیبوز بنا لیے, نظریات بنا لیے ہوئے کہ ہم اس سے نکلنا پسند نہیں کرتے. میں اگر آپ کو واقعات اور پاکستان اپنے یہاں کے کچھ لڑکیوں کے واقعات بتاتی ہوں سیکھنے کے لیے. ایک لڑکی کل ہی ہمارے گھر آئی, وہ یہاں کا جو بڑا ہاسپٹل ہے یہ کارڈیو کا, جناح کا نا, کارڈیو ویسکولر جناح جو ہاسپٹل, وہاں پہ وہ جاب کرتی. اتنی خوبصورت وہ خاتون ہے, بہت ہی پیاری, یعنی آپ یہ نہیں کہتے کہ ایوریج لڑکی نہیں تھی, شی واز ریئلی بیوٹیفل. اور ایک اچھی جگہ پہ وہ جاب کرتی ہے, اور ایک پادری صاحب سے اس کی شادی ہو گئی اور چلی گئی پنجاب شادی کر کے. اب وہ جو پادری صاحب ہیں وہ اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے. اول تو یہاں پر بھی میں لڑکیوں کو اور والدین سے بھی کہوں گی کہ ایسے بہت سے واقعات ہیں, جیسے کراچی کی لڑکی ہے, وہ باہر سے پڑھ کے آئی ہے اور اس کو آپ پشاور میں شادی کر دیں. کراچی کا ماحول زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے, ہمیں دیکھنا چاہیے ہم اپنی بچیوں کی شادیاں کہاں کرتے ہیں. اچھا, اب یہ بچی کا پادری سے شادی ہو گئی, پادری صاحب جی میں تو اس کروسیڈ میں بزی ہوں, تو میں اس پروگرام میں بزی ہوں. وہ 15 دن اس کو وہاں رکھیں گے, پھر بھیج دیں گے. یہاں اسے جاب بھی کروانی ہے, اور جاب سے جو پیسے اس نے کمانے ہیں وہ ہسبینڈ صاحب کو بھیجنے ہیں, پادری صاحب کو بھیجنے ہیں. اچھا, اب جب وہ کہتی میرے پاس آئے ہیں یہاں پر مہینہ رہنے کے لیے آئے, 15 دن رکے, تو لیکن مجھے کہہ دیا کہ یہ میرے فون کو ہاتھ نہیں لگانا اور میرے والیٹ کو تم نے ہاتھ نہیں لگانا. اور کہتی جب فون آتا تو وہ چھت پہ چلے جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ کیا آپ نے یہ جملے اپنے ہسبینڈ کو کہے تھے کہ آپ میرے فون کو نہیں ہاتھ لگا سکتے یا آپ میرے والیٹ کو نہیں ہاتھ لگا سکتے؟ اور کہتی میں نے کبھی اس کے نہ فون کو ہاتھ لگایا نہ کبھی والیٹ کو ہاتھ لگایا. اور وہ اوپر چھت پہ جا کے فون سنتے. اب انہوں نے, اور وہ جب گئی ہیں وہاں پر اپنے ہسبینڈ کے پاس پنجاب میں رہنے کے لیے, پتہ چلا وہاں تو اس کی اور لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں ہیں اور غلط کاموں میں وہ پڑا ہوا ہے, اور اب اس کو ڈائیورس کا نوٹس بھیج دیا. اب وہ خاتون رو رہی, اتنا لائک ہم نے اپنے آپ کو سبارڈینیٹ کر دیا ہے. میں ابھی کسی جگہ پر سکھا رہی تھی عورت کے حقوق کے بارے میں, تو میں نے جب وہ آیت کلام مقدس میں ہے کہ عورتیں ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں, تو جب میں نے یہ والی آیت کا تابع کا مطلب بتایا کہ تابع کا مطلب سبارڈینیٹ ہونا نہیں ہے کہ آپ اس کے نیچے ہو گئے ہیں. جو تابع کا لفظ بائبل مقدس میں استعمال کیا گیا ہے وہ وہی لفظ جو بیوی اور عورت کے بیوی اور ہسبینڈ کے رشتے کے لیے. اچھا, یہ وہی لفظ ہے جب جیسس کرائسٹ نے کہا کہ میں اپنے آپ کو باپ کی مرضی کے تابع کرتا ہوں, ٹھیک ہے, سیم ورڈ ہے. تو کبھی ہم نے سوچا کہ خدا باپ بڑا ہے اور خدا یسوع چھوٹا ہے, دے آر ایکول. یہ جو تابع کا لفظ ہے یہ خاندانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تابع داری آپ کے رویے میں, آپ کے سوچ میں, آپ کے فیصلے میں, آپ کے عمل میں برابری کی, یعنی آپ یکسوئی ہونی چاہیے, ایکوالٹی ہونی چاہیے. جتنا احترام میں نے آپ کے فیصلے کا کرنا ہے, یعنی ہسبینڈ کا, وہ ہسبینڈ نے بھی اتنا ہی میری رائے کا احترام کرنا ہے, میرے فیصلے کا احترام کرنا ہے. تو یہ ایکوالٹی اس سینس میں تابع داری ہے کہ میاں بیوی جو فیصلے کریں ڈسکشن سے کریں,
ایک دوسرے کی رائے کا احترام کر کے کریں اور دونوں کی رائے کو اہمیت ملے. یہ درجوں کی تابع داری نہیں ہے کہ ہسبینڈ اوپر ہو گیا. اور بائبل میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ کیونکہ مرد کماتے ہیں. اسلامی تعلیم یہ ہے سورہ النساء اس کا 34ویں آیت میں, کیونکہ مرد کماتے ہیں تو اس لیے وہ تمہارے اوپر حاکم ہے. جبکہ بائبل ایسی کوئی تعلیم, بائبل کی تعلیم ایسی نہیں ہے کہ اگر کوئی کما رہا ہے تو وہ حاکم ہے. ہماری تعلیم یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں زندگی کے وارث ہیں, دونوں ایک دوسرے کے جسم کے مختار ہیں, دونوں ایکویلٹی میں ایک دوسرے کی عزت اور اس رشتے کو قائم کرنے کے ذمہ دار ہیں. یعنی ہمارے لیے جو معیار رکھا گیا, اب بائبل کی بات دوبارہ میں کروں گی, پھر معاشرے پہ آتی ہوں اور 2-4 باتیں ضرور آپ کو اور بتاؤں گی. کلیسیا کو دلہن سے تشبیہ دی گئی, خدا کو دلہا سے تشبیہ دی گئی. یعنی کہ اتنا امپورٹنٹ یہ رشتہ عورت کا بطور بیوی یا بطور ایک خاندان کی اکائی ہوتے ہوئے, تو اگر بائبل مقدس میں افسیوں کا مقدس صحیفہ اس کا 5واں باب ہے کہ مسیح جو ہے وہ سر ہے, اسی طریقے سے خدا جو ہسبینڈ ہے وہ خاندان کا سر ہے, اور وہ کوئی جھری نہیں دیکھنا چاہتا اس میں. تو اگر تو مرد کو اگر سر بنایا گیا یا مختار بنایا گیا خاندان کا, تو وہ کوالٹی کے لیے بنایا گیا ہے, وہ اس رشتے کے تقدس کو, احترام کو, برابری کو قائم رکھنے کے لیے بنایا گیا. خدا کہیں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کی بےزتی کی جائے. لیکن ہماری لڑکیوں نے خاص طور پر, میں ابھی نیکسٹ جو پروگرام کروں گی وہ جو شادی کے ایگزسٹنگ قوانین ہیں پاکستان میں, کیونکہ وہ بھی نہیں پتہ, وہ بھی ہمارے نہ پادریوں کو پتہ ہے, نہ کلیسیاؤں کو پتہ ہے, نہ عام عوام کو ہماری پتہ ہے. مثلاً جیسے میں آئی تھی تو آپ بات کر رہی تھی کووننٹ اور کنٹریکٹ میں کیا فرق ہے. تو آپ کا جو ہمارا آئین ہے, یہ ڈیٹیل میں اگلے پروگرام میں کروں گی, پورے جو قوانین ہے کہ کس قانون کے تحت طلاق ہو سکتی ہے, کہاں شادی نل اینڈ وائڈ قرار دی جاتی ہے, اور جب ہم ایسے مخلوط معاشروں میں رہتے ہیں, کیونکہ جس جگہ ہم رہ رہے ہیں 97% مسلمان ہیں اور ہم اقلیت میں ہیں, کم تعداد میں ہیں, تو بہت یہ بھی کلیشز آتے ہیں جی مسلمان لڑکا پسند آ گیا یا مسلمان لڑکی پسند آ گئی. تو ایک جو آپ کا جو کووننٹ اور کانٹریکٹ کی بات ہے, ہمارے ملک کا جو آئین ہے جس پر عمل ہوتا ہے ہماری شادیوں کے لیے, جس کے تحت ہم پر عدالتوں میں فیصلے ہو سکتے ہیں, پاکستان کا آئین جو کرسچن آئین وہ کہتا ہے کہ جو کرسچن میرج ہے وہ کووننٹ ہے, اور جو مسلم میرج ہے وہ کانٹریکٹ ہے. کووننٹ سیکرامنٹ ہوتا ہے, وہ ٹوٹ نہیں سکتا, کانٹریکٹ جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے. تو اس کا بھی میں پراپر آپ کو نیکسٹ اس میں بتاؤں گی. اور جو یہ لڑکا اور لڑکی اگر دوسرے مذہب سے ہیں تو یہ بھی آپ ہی کا قانون ہے جس کے تحت یہ کلاز وغیرہ, کیونکہ میں ابھی لکھ کر نہیں آئی, یہ بائی دی وے بات ہو رہی ہے, نیکسٹ پروگرام ضرور دیکھیے گا, اس میں کلازز بھی بتا دوں گی, اس آئین کا حوالہ بھی دے دوں گی کہ اگر لڑکا لڑکی میں سے ایک بھی کرسچن ہے, دوسرا مسلمان ہو, وہ ہندو ہو, سکھ ہو, شادی کرسچن ہوتی ہے, لیکن ہم خوف زدہ ہیں. قوانین پہ, ضابطوں پہ ہم اگلی دفعہ جائیں گے, لیکن میں کچھ واقعات جو آج کل روزانہ کی بنیاد پہ ہماری بچیاں آتی ہیں, سب سے پہلے تو وہ جاب کر رہی ہوتی ہے, ہسبینڈ کہتا ہے جاب چھوڑ دو, وہ جاب چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہیں. کیوں آپ چھوڑتی ہیں جاب؟ بائبل آپ کو نہیں منع کرتی, بائبل آپ کو بااختیار بناتی ہے. اب ایک لڑکی آئی, اس کا اتنی پیاری بچی, وہ ہسبینڈ اس کا مالٹا چلا گیا اور وہ ایک بیٹے کی ماں ہے, اس کا بھی باہر کے ملک جانے کا ہو گیا. تو وہ اس لڑکی کے پاس ہسبینڈ کی وہ ساری تصویریں ہیں جو کہ وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہیں. زناکاری ثابت ہو رہی ہے,
اب یہ لڑکی روتی جا رہی نہیں میں نے تو دوسری شادی کا سوچا ہی نہیں. تو میں نے کہا آپ زناکار ہسبینڈ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ اور الٹا کیونکہ یہ بہت کمزور اور جذباتی طور پر ویک، وہ وہاں دوسرے ملک میں بیٹھ کے اس کو دھمکیاں دے رہا ہے، اس کے والدین کے اوپر FIR کٹوا دی، اور اس کا رونا نہیں ختم ہو رہا میں نے تو اسی ہسبینڈ کے ساتھ رہنا. بے شمار لڑکیاں ظلم کا شکار ہو رہی ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کے خلاف جو اپلیکیشن نہیں دیتی، کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کرتی، کوئی معاشرتی طور پر پورا چرچ کے اندر بینز ہوتی ہیں. اس چرچ کو کیوں نہیں انوالو کیا جاتا کہ اس خاندان کو اس عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کو دیکھا جائے. دیر آر تھنگس جہاں ہمیں اس خوف سے اور اس باتوں کو چھپا کے رکھنے سے اور یہ عزت والی جو چیز ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، تاکہ گھرانے ٹوٹے نہیں، بکھرے نہیں، اور جو ہماری اولاد ہم پیدا کرتے ہیں ہم ان کو ذہنی مریض بنا کر بڑا نہ کریں، بلکہ بااختیار طریقے سے ہم خود بھی جئیں اور اپنے بچوں کو بھی بنائیں. تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ. آخر میں ناظرین میں آپ سے ایک بات کہوں گی کہ چاہے عورت یورپ کی ہو چاہے وہ ایشیا کی ہو، صرف اور صرف کلام سے دوری ہی یہ سبب ہے کہ آپ اپنا اختیار، اپنا سارا کنٹرول، اپنی عزت، اپنا مال و اسباب، اپنا ذہن میں سمجھتی ہوں مرد کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں. وجہ یہی ہے کیونکہ کلام آپ نے اس طور پر پڑھا ہی نہیں جس طور پر خداوند چاہتے کہ آپ کلام کو پڑھیں اور سیکھیں کہ کلام میں جو عورت، جس خواتین کا ذکر ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے، جس ہوا کا ذکر ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے، جس حور کا ذکر ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے، وہ کیسی ہے؟ وہ با اختیار ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی رہے. وہ کلام مقدس اگر اس کی زندگی میں موجود ہے، اس کا اوننا بچھونا خدا کا کلام ہے، تو وہ جہاں کہیں بھی ہے وہ کلام مقدس کے مطابق صحیح معنوں میں عورت ہے. اگلے ایپیسوڈ میں بہت ساری اور باتیں کریں گے، جس طرح سے پاسٹر غزالہ شفیق نے بتایا کہ ہم ان لاز کو سیکھیں گے، ان قوانین کو سیکھیں گے جو عورت کو با اختیار بناتی ہیں. تو ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اجازت دیجیے، پھر ملیں گے. خدا حافظ.